سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین شق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے لیے زمین شق ہوگی اور صاعقہ سے سب سے پہلے آپ افاقہ پائیں گے، اور یہ کہ آپ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں محشور ہوں گے، اور یہ کہ آپ براق پر اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہ موقف میں آپ کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی، اور یہ کہ آپ کے موقف میں جنت کے عظیم ہلوں میں سے 2 ہلے پہنائے جائیں گے، اور آپ کا مقام عرش کی داہنی جانب ہوگا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جسے زمین شق ہوگی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگ غشی میں ہوں گے، سب سے پہلے میں ہی افاقہ پاؤں گا۔ ابن مبارک اور ابن ابی دنیا نے کعب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کوئی طلوع ہونے والی فجر نہیں ہے مگر یہ کہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ اپنے بازوؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر رکھتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور آپ کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں، اور آپ پر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور اسی طرح کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب قیامت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں گے۔ طبرانی اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء چارپائیوں پر اٹھیں گے اور میں براق پر اٹھوں گا، اور بلال رضی اللہ عنہ حبشی ناقہ پر اٹھیں گے، وہ محض اذان اور شہادت حق کے ساتھ ندا کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو تمام اولین و آخرین کے مسلمان ان کی گواہی دیں گے، تو جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور جن کی شہادت روکی جائے گی وہ رد ہوگی۔ ابن زنجویہ نے فضائل الاعمال میں کثیر بن مرہ حضرمی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے لیے ثمود کا ناقہ اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنی قبر کے پاس اس پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ وہ ناقہ ان کو محشر میں پہنچائے گی۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ غضبہ پر سوار ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس پر میری بیٹی سوار ہوگی، اور میں براق پر سوار ہوں گا، مجھ کو اس کے ساتھ اس دن تمام انبیاء پر خاص کیا جائے گا، اور بلال رضی اللہ عنہ حبشی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور وہ اس کی پشت پر اذان دیں گے، تو جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گی تو کہیں گی ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے ہلوں میں سے ایک ہلا مجھے دیا جائے گا، پھر میں عرش کی داہنی جانب کھڑا ہوں گا، میرے سوا مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جگہ کھڑا ہو۔ ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جسے ہلا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر وہ عرش کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، اس کے بعد میرا جوڑا لایا جائے گا اور میں اسے پہنوں گا، اور میں عرش کی داہنی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا کوئی نہ کھڑا ہوگا، اس مقام پر اولین و آخرین مجھ پر غبطہ کریں گے۔
بیہقی نے الاسماء والصفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جسے جنتی حلہ پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر میرے لیے لایا جائے گا اور میں جنتی حلہ کو پہنوں گا، کوئی بشر اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکے گا۔ ابو نعیم نے ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میں مسلمانوں کا سردار ہوں جب کہ اٹھائے جائیں، جب کہ وہ وارد ہوں گے تو میں ان سے پہلے وارد ہوں گا اور میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا، جب وہ مایوس ہوں گے اور میں ان کا امام ہوں گا، جب کہ وہ سجدہ کریں گے اور رب تعالی کے حضور میں ان سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوں گا، جبکہ وہ جمع ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا اور کلام کروں گا، میرا رب میری تصدیق فرمائے گا، میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت قبول کرے گا، میں سوال کروں گا اور وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ دارمی، ترمذی، ابو یعلی، بیہقی اور ابو نعیم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر آنے والے لوگوں میں پہلا شخص ہوں گا جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا قائد ہوں گا جب کہ وہ بلائے جائیں گے، میں ان کا خطیب ہوں گا جب کہ وہ خاموش رہیں گے، اور میں ان کا شافع ہوں گا جب کہ وہ روک لیے جائیں گے، اور میں ان کی بشارت دینے والا ہوں گا جب کہ وہ مایوس ہوں گے، اور لواء الحمد میرے دوسرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کے حضور اولاد آدم سے اکرم ہوں گا۔ یہ فخر یہ نہیں، 1000 ایسے خادم میرے گرد ہوں گے گویا وہ لؤلؤ مکنون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے اور دست اقدس میں لواء الحمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ کے دست اقدس میں لواء الحمد ہوگا، اور یہ کہ آدم اور ان کے ماسوا سب آپ کے پرچم کے نیچے ہوں گے، اور یہ کہ آپ اس دن امام الانبیاء، ان کے خطیب اور ان کے قائد ہوں گے، اور یہ کہ آپ اول شافع اور اول مشفع ہوں گے، اور آپ ہی وہ شخص ہوں گے جو اللہ تعالی کی طرف نظر کرے گا، اور سب سے پہلے آپ ہی کو سجدہ کا حکم ہوگا، اور آپ ہی سب سے پہلے اپنے سر کو سجدہ سے اٹھائیں گے، اور آپ سے تبلیغ پر گواہ طلب نہ کیا جائے گا، اور جبکہ تمام انبیوں سے تبلیغ پر گواہ طلب کیے جائیں گے، اور مقدمات کے فیصلہ میں شفاعت عظمیٰ کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے، اور ایک قوم کو بغیر حساب جنت میں داخل کرانے میں شفاعت کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے، اور جو موحدین مستحق نار ہو گئے ہوں گے جہنم میں ان کو نہ داخل کرنے کی آپ شفاعت کریں گے، اور جنت میں لوگوں کی درجات کی بلندی کے لیے آپ شفاعت کریں گے، اور جو کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان پر تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے، اور مشرکوں کے بچوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ اسراء آیت نمبر 79۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت سید الناس ہوں گا۔ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس دن اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا، اور ہر ایک پکارنے والے کی آواز سنے گا، اور سورج قریب ہوگا، اور لوگوں کو اتنا کرب و غم پہنچے گا کہ وہ برداشت نہ کر سکیں گے،
اور نہ اس کا تحمل کر سکیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو اور کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے، تم اس شخص کو کیوں نہیں تلاش کرتے جو تمہاری شفاعت تمہارے رب سے کرے؟ تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارے سب کے باپ آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم، آپ ابو البشر ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی جانب سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ہماری اپنے رب کے حضور شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کو کتنی شدید تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس پر آدم علیہ السلام فرمائیں گے بے شک آج میرے رب کا غضب عظیم ہے، ایسا غضب اس سے پہلے کبھی نہیں کیا اور نہ اس جیسا کبھی آئندہ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا مگر مجھ سے حکم عدولی ہوئی، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی ہی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، آپ روئے زمین کی طرف اول المرسلین ہیں، اللہ تعالی نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے بلا شبہ میرے رب نے آج بڑا غضب فرمایا ہے، اس جیسا غضب نہ اس سے پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میری ایک دعائے خاص تھی جس کو میں نے اپنی قوم کی ہلاکت پر مانگ لی، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ تعالی کی طرف سے اہل زمین کی جانب نبی اور اس کے خلیل ہیں، آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے؟ بلا شبہ میرے رب نے آج بڑے غضب کا اظہار فرمایا ہے، اس جیسا غضب نہ اس سے پہلے کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ پھر وہ اپنے کس بات کا ذکر کر کے فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا اور اپنے ساتھ کلام فرما کر لوگوں پر برگزیدہ کیا، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کیجیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے بلا شبہ رب نے آج بڑا غضب فرمایا، ایسا غضب نہ تو پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے ایک جان کو ہلاک کیا جس کے ہلاک کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کے وہ کلمہ ہیں جسے مریم کی جانب القاء فرمایا اور اس کی روح ہیں، اور آپ نے پنگوڑے میں لوگوں سے بات کی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت اور تکلیف کا سامنا ہے؟ وہ فرمائیں گے بلا شبہ میرے رب نے آج اس غضب کا اظہار کیا ہے کہ اس جیسا نہ پہلے غضب کیا اور نہ اس کے بعد کرے گا، اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمائیں گے مگر یہ کہیں گے کہ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول خاتم النبیین اور غفر اللہ ہیں، اور ہمیں
غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف کا سامنا ہے، تو اس وقت میں کھڑا ہوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے حمد و ثنا کا اظہار فرمائے گا اور مجھے الہام فرمائے گا، اور میں ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے ایسی حمد و ثنا کی کشائش نہ ہوئی، اور فرمایا جائے گا یا محمد ارفعوا راسک سل تعطہ واشفع تشفع، آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو وہ دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے رب میری امت اٹھائیے، مانگیے، اے میرے رب، میں عرض کروں گا اے رب میری امت، اے رب میری امت، اے رب میری امت، فرمایا جائے گا اے محمد اپنی امت کے لیے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں کی داہنی جانب سے داخل کریں، درا حال یہ کہ آپ کی امت ان دروازوں کے سوا جنت کے دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ مکرمہ اور ہجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمام مسلمان جمع کیے جائیں گے اور اس دن کے لیے خاص اہتمام کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کاش ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا اور وہ ہمیں اس جگہ کی سختیوں سے راحت بخشتا، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کے عرض کریں گے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر شے کے اسماء کا علم سکھایا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے تاکہ ہم اس جگہ کی سختیوں سے راحت پائیں۔ وہ ان سے فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کے لیے نہیں ہوں، وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے، اور وہ کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اول رسول ہیں، اللہ نے ان کو روئے زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، اور وہ اپنی اس لغزش کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے انہوں نے رب سے سوال کیا تھا، اس بنا پر اپنے رب سے حیا کریں گے۔ وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، تو وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے اور ان کو توریت عطا فرمائی ہے، تو وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، اور ان سے اس جان کا ذکر کریں گے جو بغیر نفس کے ہلاک کیا تھا، اس بنا پر اپنے رب سے حیا کریں گے، فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے کلمہ اور اس کے روح ہیں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، لیکن تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں، تو میں اٹھوں گا اور مسلمانوں کے دو صفوں کے درمیان جاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اذن چاہوں گا۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جتنی دیر مجھے چاہے سجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، کہیے
سنا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، اور مانگیے آپ کو وہ دیا جائے گا۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں اس تحمید کے ساتھ حمد کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا۔ اب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالی جتنی دیر مجھے چاہے سجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، مانگیے وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس تحمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ مجھے تعلیم فرمائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی جتنی دیر چاہے مجھے سجدہ میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، مانگیے آپ کو وہ دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ مجھے تعلیم فرمائے گا، اور میرے لیے ایک اور حد مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا اور میں عرض کروں گا اب وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن پاک نے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے برابر خیر ہے۔ اس کے بعد وہ جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گندم برابر خیر ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر خیر ہے۔ امام احمد نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں گا کہ کب لوگ صراط سے گزرتے ہیں، اچانک عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یہ انبیاء کی جماعت ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کے درمیان سے جس طرح اللہ تعالی چاہے اس غم کو چھانٹ دے جس میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پسینہ میں دہانوں تک غرق ہوں گے، لیکن مومن کی حالت ایسی ہوگی جیسے زکام کی حالت ہوتی ہے، اور کافروں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کو موت ڈھانپے گی۔ اس وقت فرماؤں گا آپ انتظار کیجئے یہاں تک کہ میں فارغ ہو کر آؤں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش کے نیچے قیام کریں گے، اور آپ کو وہ تقرب حاصل ہوگا جو نہ کسی برگزیدہ فرشتے کو ملا اور نہ نبی اور رسول کو۔ اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا تم میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو وہ دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنی امت کے بارے میں شفاعت کروں گا اور 99 میں سے ایک انسان کو نکالوں گا۔ اس طرح میں برابر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا جاتا رہوں گا، اور میں جہاں کھڑا ہوں گا شفاعت ہی کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے یہ اذن عطا فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ہر شخص کو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے صرف ایک دن اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی ہو اور وہ اس ایمان خالص پر مر گیا ہو، نکال کے جنت میں داخل کر دیں۔
امام احمد و ابو یعلا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی تھی جس کو انہوں نے دنیا میں پورا کرا لیا، مگر میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی۔ یہ فخر یہ نہیں، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور یہ فخر یہ نہیں، آدم اور ان کے ماں سوا تمام میرے جھنڈے تلے ہوں گے، یہ فخر یہ نہیں، لوگ یہ فخریہ نہیں، لوگوں پر قیامت کا دن طویل ہوگا، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ہمیں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچنا چاہیے، وہ ابو البشر ہیں، تاکہ وہ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں اور ہمارا فیصلہ کرائیں، مگر آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہارے کام کا نہیں ہوں، میں جنت سے اپنی لغزش کی بنا پر باہر کیا گیا ہوں۔ آج کے دن اپنے سوا کسی کی فکر نہیں ہے، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اول الانبیاء ہیں، تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا، آج مجھے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں ہے، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، تو وہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے اور ہمارا فیصلہ کرائیے، مگر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، اور وہ اپنے 3 کذبات کا ذکر فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ خدا کی قسم میں نے ان کے ساتھ مجادلہ نہیں کیا مگر دین خدا سے کہ ہم شدید اضطراب میں ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ انی سقیم میں علیل ہوں، اور دوسرا قول یہ ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا بلکہ یہ فعل ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور تیسرا قول جو اپنی بیوی کے بارے میں ہے جبکہ وہ بادشاہ ظالم کے پاس پہنچی تھی، اور یہ کہ یہ میری بہن ہے، آج مجھے اپنے سوا کسی کا غم، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت سے برگزیدہ فرمایا اور ان کو اپنے کلام سے نوازا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت سے سرفراز کیا ہے اور اپنے کلام سے نوازا ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، میں نے ایک جان کو بغیر جان کے ہلاک کیا ہے، آج مجھے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں ہے، لیکن تم عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ کے پاس جاؤ، تو وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرائیے، مگر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے اللہ کے سوا معبود ٹھہرا لیا تھا، آج مجھے اپنے سوا کسی کا غم نہیں ہے، لیکن ہر سامان اپنے ہی صندوق میں محفوظ ہوتا ہے، اس پر مہر لگی ہو، بتاؤ کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کہ صندوق کے بیچ میں ہاتھ ڈالے بغیر اس کے مہر توڑے؟ لوگ کہیں گے نہیں، تو وہ فرمائیں گے بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلا شبہ آج وہ جلوہ افروز ہیں، بلا شبہ انہی کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سب میرے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرائیے، اور میں فرماؤں گا کہ آؤ انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، اللہ تعالی جس کے لیے چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا اذن عطا فرمائے گا۔ جس وقت اللہ تعالی اپنی خلق کے درمیان فیصلہ کا ارادہ فرمائے گا تو منادی پکارے گا کہاں ہیں احمد، کہاں ہے ان کی امت، تو ہم ہی آخرین اور ہم ہی اولین ہیں، ہم آخر الامم ہیں اور ہم حساب کیے جانے والوں میں اول ہیں۔
اور تمام امتیں ہمارے لیے ہمارا راستہ چھوڑیں گی اور ہم اس شان سے گزریں گے کہ وضو کے اثر سے ہمارے اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے۔ تمام امتیں کہیں گی قریب تھا کہ یہ ساری امت انبیاء ہوتی اور ہم جنت کے دروازے پر آئیں گے اور میں دروازے کی زنجیر پکڑ کر دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ کہا جائے گا کون ہے؟ میں فرماؤں گا محمد، اور میں اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہوں گا۔ وہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اور میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور میں اس کی ایسے محامد کے ساتھ حمد کروں گا کہ کسی نے مجھ سے پہلے ان محامد سے اس کی حمد نہ کی ہوگی، اور نہ میرے بعد کوئی اس کے ساتھ اس کی حمد کرے گا۔ اور فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، وہ آپ کو دیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، اور شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ فرمایا جائے گا ہر اس شخص کو نکال لیجیے جس کے دل میں اتنا اتنا مثقال ایمان ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور سجدہ کر کے وہی عرض کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ فرمایا جائے گا ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطہ واشفع تشفع۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ حق تعالی فرمائے گا جس کے دل میں اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اور پہلے طبقے سے کم ہے، اسے نکال لیجئے۔ اس کے بعد میں پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا اور ویسا ہی عرض کروں گا۔ فرمایا جائے گا ارفع راسک وقل تسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع۔ اور میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ حق تعالی فرمائے گا جس کے دل میں پہلوں سے اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اسے نکال لیجئے۔ طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے لیے 3 سونے کے ممبر ہوں گے اور وہ ان ممبروں پر تشریف رکھیں گے اور میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہ بیٹھوں گا اور میں اپنے رب کے حضور اس خوف سے کھڑا ہوں گا کہ میرا رب مجھے تو جنت میں بھیج دے اور میری امت کو کوئی شخص باقی رہ جائے تو میں عرض کروں گا اے رب امتی امتی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے بارے میں کیا کروں؟ میں عرض کروں گا اے رب ان کا حساب جلد تر ہو تو میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو ان مردوں کے اعمال نامے دیے جائیں گے جن کو اس نے جہنم کی طرف بھیجا ہوگا۔ مالک داروغہ جہنم عرض کرے گا اے اللہ کے حبیب، میں نے اپنی رب کی رحمت سے آپ کی امت کا ایک شخص بھی باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ تمام لوگ روز قیامت پنجوں کے بل چلیں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے دوڑے گی۔ وہ کہیں گے اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ وہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ختم ہوگی۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ تمام لوگ روز قیامت پنجوں کے بل چلیں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے دوڑے گی۔ وہ کہیں گے اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ وہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ختم ہوگی۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔
نیز بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ آفتاب بہت نزدیک ہوگا، یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ اس دوران تمام لوگ فریاد و فغاں کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مگر وہ فرمائیں گے میں اس کا مجاز نہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور آپ چلیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجیر تھامیں گے، تو اس دن اللہ تعالی حضور کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا اور سارا مجمع آپ ہی کی تعریف و توصیف کرتا ہوگا۔ بزار و بحقی نے البعث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع فرمائے گا اور کسی جان کو بات کرنے کی یارہ نہ ہوگی۔ سب سے پہلے جس کو پکارا جائے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا من جاء منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البیت۔ اور اس وقت آپ شفاعت کریں گے، اور اسی کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ روز قیامت آفتاب کو 20 سال کی گرمی دی جائے گی۔ ابن ابی شیبہ اور ابن ابی عاصم نے السنت میں سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ روز قیامت آفتاب کو 20 سال کی گرمی دی جائے گی، پھر وہ لوگوں کی کھوپڑیوں کے بہت قریب ہوگا، حتیٰ کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے قریب ہوگا، اور لوگوں کو پسینہ آئے گا، یہاں تک کہ پسینہ ٹپک کر زمین میں قد کے برابر آ جائے گا، اور وہ بلند ہوتا جائے گا یہاں تک کہ لوگ غرغر کریں گے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حال ہوگا کہ لوگ غق غق کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنے اس حال کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کس حال میں ہو؟ چلو اپنے ابو الآبا آدم علیہ السلام کے حضور میں آؤ اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو۔ تو وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے باپ، آپ وہ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اپنی جنت میں آپ کو ٹھہرایا۔ اٹھیے اور اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ بلا شبہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، مگر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں۔ پھر وہ لوگ کہیں گے بتائیے ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے تم بندہ شاکر کے پاس جاؤ۔ تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا نبی اللہ، آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو بندہ شکر گزار بنایا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، اب رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ مگر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں، بتائیے اب ہم کہاں جائیں؟ وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے خلیل اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں۔ تو وہ کہیں گے بتائیے اب ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ ان کو سرفراز فرمایا۔ تو وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے میں تمہارے کام کا نہیں ہوں۔ تو وہ کہیں گے بتائیے اب ہم کہاں جائیں؟ وہ فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور
اور کہیں گے اے کلمت اللہ، اے روح اللہ، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ مگر وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے پھر بتائیے ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ فرمائیں گے تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں آج فتح شفاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب ان کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشے ہیں۔ وہی آج کا دن امن دینے والے اور ستودہ صفات تشریف فرما ہیں۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ، آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح باب شفاعت آپ کے سپرد فرمایا ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں، اور آج کے دن آپ ہی امن عطا کرنے والے تشریف فرما ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں ہی تمہارا مددگار باب شفاعت کا مالک ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو چیرتے ہوئے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دروازے کی زنجیر پکڑ کر جو کہ سونے کی ہوگی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کہا جائے گا آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں، تو آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ رب العزت کے حضور قیام فرمائیں گے اور سجدے میں اذن طلب کریں گے، اور آپ کو اذن دیا جائے گا۔ آپ سجدہ کریں گے، اس وقت ندا فرمائی جائے گی اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو وہ دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی، اور دعا کیجیے، قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر تحمید و تمجید اور ثنا کو کشادہ فرمائے گا، ایسا کہ کسی مخلوق کے لیے اسے کشادہ نہ فرمایا، اور ندا کی جائے گی اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو وہ دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، وہ شفاعت قبول کی جائے گی، دعا کیجیے، قبول ہوگی۔ آپ اپنا سر اٹھائیں گے اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ امتی امتی عرض کریں گے، اور ہر اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود۔ اللہ تعالی حضور کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ طبرانی نے الکبیر میں اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی اولین و آخرین کو جمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو مسلمان کہیں گے ہمارا رب ہمارے مابین فیصلہ کر کے تو فارغ ہو گیا ہے، اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے رب کے حضور کرے؟ اور وہ لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے ان سے کلام کیا ہے، تو وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے ہمارے رب نے ہمارا فیصلہ کر دیا اور وہ حکم سے فارغ ہو گیا ہے، اب آپ اٹھیے اور ہمارے رب سے شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو فرمائیں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ عربی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کو فرمائیں گے، چنانچہ وہ سب میرے پاس آئیں گے اور اللہ تعالی مجھے اذن دے گا کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوں، اور میرے جلوس کی جگہ سے ایسی خوشبو مہکے گی کہ کسی نے کبھی ایسی نہ سونگھی ہوگی، یہاں تک کہ میں رب کے حضور پہنچوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے سر کے بالوں سے میرے پاؤں کے ناخنوں تک میرے لیے نور ہی نور ہوگا۔ ابن ابی عاصم نے السنت میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے حضور برابر شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت
قبول کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں عرض کروں گا اے میرے رب، ہر اس شخص کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے میری شفاعت قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام نہ آپ کا ہے اور نہ کسی اور کا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اپنی رحمت کی، میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم میں باقی نہ رکھوں گا۔ امام احمد و طبرانی نے عبادہ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی نبی اور رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ انہوں نے مجھ سے وہ دعا مانگی جسے میں نے انہیں خاص طور پر دی تھی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھ سے مانگیے، میں آپ کو وہ عطا فرماؤں گا۔ مگر میں نے عرض کیا میری دعا روز قیامت اپنی امت کے لیے شفاعت کرنا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شفاعت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کہوں گا کہ اے رب وہ میری شفاعت جسے میں نے تیرے حضور محفوظ کیا ہے۔ رب العزت فرمائے گا ہاں میرے پاس محفوظ ہے، تو حق تعالی میری بقیہ تمام امت کو جہنم سے نکالے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ امام احمد و طبرانی اور بزار نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کروں یا شفاعت کو اختیار کروں، تو میں نے امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ امت کے لیے شفاعت زیادہ وسیع ہے، اور وہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانے بغیر فوت ہوا ہو۔ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوزخ کے معائنے کے لیے جاؤں گا اور اس کے دروازے پر دستک دوں گا اور میرے لیے وہ کھولا جائے گا، اور میں اس کے اندر جا کر اللہ تعالی کی حمد ایسی کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ کوئی میرے بعد کرے گا۔ اس کے بعد میں دوزخ سے ہر اس آدمی کو نکالوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ابو یعلا نے بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ہم سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئیں۔ میں نے اپنے رب سے 5 چیزوں کا سوال کیا، اس نے مجھے وہ بھی عطا فرما دی، اور 5ویں چیز کیا ہی اچھی چیز ہے۔ ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، وہ اپنی قوم سے تجاوز نہیں کرتا تھا، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا، اور یہ کہ ہمارا دشمن 1 ماہ کی مسافت سے ہم سے خوف کھاتا ہے، اور یہ کہ تمام زمین ہمارے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی، اور یہ کہ ہمارے لیے غنیمت حلال کی گئی اور ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوئی، اور یہ کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ میری امت کا کوئی بندہ جو اس کی توحید کا اقراری ہو اس سے نہ ملے گا مگر یہ کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ امام احمد و ابن شیبہ اور طبرانی نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے سرخ و سیاہ یعنی عرب و عجم کی طرف مبعوث کیا گیا، 1 ماہ کی مسافت تک رعب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوئی، اور مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی کیونکہ ہر نبی نے شفاعت کو مقدم رکھا ہے، یعنی دنیا میں اس نے مانگ لی ہے، مگر میں نے اپنی شفاعت کو مؤخر کیا ہے۔ وہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو میری امت میں اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرایا ہو۔
ابن ابی شیبہ، ابو یعلا، ابو نعیم اور بحقی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی۔ پھر راوی نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے 5ویں چیز میں کہا کہ مجھ سے فرمایا جائے گا سوال کیجئے، وہ آپ کو عطا ہوگا۔ تو میں نے اپنی دعا کو جو روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے ہوگی اٹھا رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میری وہ دعا ہر اس شخص کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ امام احمد و طبرانی نے اوسط میں اور حاکم و بحقی اور ابو نعیم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میرے بعد جس چیز سے دوچار ہوگی وہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے ہی واقع ہو چکی ہیں۔ تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ روز قیامت مجھے شفاعت کا ان کے درمیان والی بنا دے، تو اس نے قبول فرمایا۔ مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، تو جس نے میری اطاعت کی وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو ہی غفور و رحیم ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 18، اگر تو نے ان پر عذاب کیا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے ان کو بخش دیا تو تو ہی عزیز و حکیم ہے، کو تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ امتی امتی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔